فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے یہ 2 کپڑے لائی تھی کیونکہ میں ان کے انتقال کی خبر پہلے ہی سن چکی تھی۔ ان کپڑوں میں انہیں دفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفنانے لگے تو ہم نے دیکھا کہ برابر میں ایک انصاری شہید بھی وہاں پر موجود تھے جن کا نام حضرت سہیل تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا۔ کفار نے ظلم کی انتہا کر دی تھی اور ان صحابی کے بھی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے جیسا کہ انہوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ کیا تھا کہ ان کی میت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے ناک کان آنکھیں نکال ڈالیں اور ان کے سینے سے دل نکالا اور ان کی میت کا انہوں نے برا حال کر دیا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے جبکہ انصاری صحابی کے پاس ایک کپڑا بھی نہیں ہے کہ جس سے انہیں کفن دیا جائے۔ اس لیے ہم دونوں کے لیے ایک کپڑا تجویز کر دیا، یعنی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کپڑا حضرت حمزہ کو اور ایک کپڑا ان انصاری صحابی حضرت سہیل کو کفن کے لیے دیا جائے گا، مگر ان میں سے ایک کپڑا بڑا تھا اور دوسرا کپڑا چھوٹا تھا، تو اب یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم حضرت حمزہ کو کس کپڑے سے کفن دیا جائے اور انصاری صحابی کو کس کپڑے سے کفن دیا جائے۔ تو ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی۔ جب ہم نے قرعہ ڈالا کہ جو کپڑا جن کے حصے میں آ جائے گا اسی کپڑے سے ان کو کفن دے دیا جائے گا، قرعہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل کے حصے میں آیا جبکہ چھوٹا کپڑا حضرت حمزہ کے حصے میں آیا۔ جو چھوٹا کپڑا تھا وہ حضرت حمزہ کے قد سے بہت کم تھا کہ اگر حضرت حمزہ کے سر کو ڈھانکا جاتا تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر ان کے پاؤں کی طرف کپڑا بڑھاتے تو ان کا سر کھل جاتا تھا، لہٰذا یہ مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں لے جایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حمزہ کے سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور ان کے پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ یہ 2 جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے کہ ان دونوں کپڑوں سے میرے بھائی حضرت حمزہ کو کفن دینا، لیکن انہیں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری صحابی بے کفن